رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں کانا ہے لنبی کسی بھی نبی کے لیے ان یغل کہ وہ خیانت کرے، ومن اور جو کوئی یغلل خیانت کرے گا یأتی لے آئے گا بما اسے جو غلّ اس نے خیانت کی ہوگی یوم القیامہ قیامت کے دن۔ ثم پھر توفیٰ پورا دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے۔ تو یہ جو بات ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد کے دوران جو لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے دوڑ پڑے تھے، ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نہ پہنچے تو سارا مال غنیمت دوسرے لوگ سمیٹ کر لے جائیں گے۔ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آخر تم نے کیسے تصور کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تمہیں نہیں دیا جائے گا؟ کیا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت پر اطمینان نہیں ہے؟ تو یاد رکھو ایک پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ خیانت نبوت کے منافی ہے۔ اگر نبی ہی خائن ہوگا تو اس کی نبوت پر یقین کوئی بھی کیوں کرے گا؟ اور پھر جو خیانت کرے گا وہ روز قیامت اپنی خیانت کی ہوئی شے کو پا لے گا، یعنی اللہ کے روبرو اسے حاضر کرنی ہوگی جو اس نے خیانت کی ہوگی۔ پھر ہر شخص کو کیا ہے؟ پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا اور کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ افامن کیا پھر جس نے اتبع پیروی کی رضوان اللہ اللہ کی رضامندی کی، کمن جیسے اس کے با جو پھر آیا لوٹ آیا بسخط غصے کے ساتھ من اللہ اللہ سے، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے، وبئس المصیر اور جو بہت بری جگہ ہے پھر کر آنے کی۔ تو دیکھیے وحی کی ضرورت جو ہے اس کی کیا ہوتی ہے، وحی میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وحی اللہ کی رضا کے لیے، اور دیکھیے یہ جو آیت ہے یہ غزوہ بدر یا احد کے لوگوں اور دونوں گروہوں کے متعلق تھی کہ ان میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے جو اللہ کی رضا اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہے، اور دوسرا ایسا گروہ ہے جو اللہ کے دین کو کچلنے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے لڑ رہا ہے، اور یہی دوسرا گروہ ہی اللہ کے غضب میں گرفتار ہوا، جبکہ کیا ہے دونوں کا لڑنا ایک جیسا ہے، دونوں کی سرگرمیاں ایک جیسی ہیں، دونوں میں جوش ولولہ ایک جیسا ہے، لیکن دوسرا گروہ ہی اللہ کے غضب میں گرفتار ہوا اور اپنا وجود ہی کھو بیٹھا، اور اس سے آخری زندگی میں صرف جہنم کا ٹھکانہ ہی ہے، اس کے لیے اسے صرف جہنم ہی ملے گی۔ وَلَقَدْ اور تحقیق مَنَّا احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین مومنوں پر، اس جب بعثا بھیجا فیہم ان میں رسولا ایک رسول، من انفسہم انہی کے درمیان میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے علیہم ان پر آیاتہ اپنی آیات، ویزکیہم اور پاک کرتا ہے انہیں، ویعلمہم الکتاب اور سکھاتا ہے ان کو کتاب، والحکمہ اور حکمت سکھاتا ہے، وَإِنْ اور اگر کانوا تھے وہ من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال مبین کیا تھے وہ؟ البتہ گمراہی میں تھے۔ تو من کا لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، احسان کرنا، احسان جتانا، کاٹنا کٹنا، اور جب یہ لفظ احسان کے معنی میں آتا ہے تو اس سے مراد کی بہت بڑا احسان ہے، اور وہ بہت بڑا احسان وحی الہی اور اس کی روشنی ہے۔ اس مثال کو ایسے سمجھیں گے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں اور بصارت عطا کی ہے، لیکن جب کوئی باہر سے روشنی پڑتی ہے تبھی وہ بصارت کام کرتی ہے۔ اگر باہر سے روشنی نہ ہو، سورج چاند تارے اندھیرا بالکل ہو، تو یہ جو حس ہے یہ بہت کم کام کرتی ہے اور انسان بھٹکتا اور ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کے لیے انسان کو عقل دی ہے، لیکن کائنات اور انسان کی زندگی اور اس کے سارے مسائل ایسے ہیں جو اکیلی عقل کام نہیں کر سکتی اس کے آگے بھی۔ تو
کل کو بھی باہر سے روشنی چاہیے، اور وہ روشنی وحی الہی کی صورت میں ہے۔ وحی الہی کی روشنی میں جو عقل کام کرے گی وہی درست ہوگا اور وہی قابل اعتماد ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے انبیاء کے بعثت کے مقاصد پھر بتائے جا رہے ہیں کہ انبیاء کو مبعوث کیا تاکہ وہ کیا کرے۔ رسول ایسا جو انہی میں سے بھیجا ہے وہ تلاوت کرے اس کی آیات کی۔ تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب جو جیسے جیسے نازل ہوئی وہ لوگوں کو پڑھ کر سنائے تاکہ لوگ بھی ان آیات کو سینوں میں محفوظ کر لیں۔ نمبر 2 کہ اپنے جو اس کے پیروکار ہیں، جو نبی کو ماننے والے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کے اعمال افعال پر نظر رکھے، جہاں کہیں بھی کمی کوتاہی یا غلطی نظر آئے تو انہیں خبردار کرے، ان کی اصلاح کرے، ان کی تربیت کرے۔ پھر کیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے یا سکھائے، جس کا مطلب یہ کہ کتاب اللہ پڑھ کر سنا دینا اور بات ہے، اس کی تعلیم دینا اور بات ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ عرب میں بہت سے صحابہ ایسے ہی تھے جو عربی تھے، لیکن جب وہ اس کی تلاوت کرتے تو انہیں بھی بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مفہوم پوچھنے کی ضرورت پڑتی۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اسے وضاحتاً نہیں جانتے تھے، تو تعلیم دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کے معنی کی تشریح اور تفسیر بھی بتائے۔ پھر کتاب کے ساتھ انہیں حکمت بھی سکھائے۔ تو حکمت ایک ہوتی ہے نظری، ایک ہوتی ہے عملی، یعنی کہ اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات کو عمل میں لانے کا طریقہ بتائے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا کہ وہ طریقہ خود کر کے دکھائے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں حکمت سے سنت بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ اولما کیا جس وقت اصابتکم پہنچی تمہیں مصیبت کوئی مصیبت، قد تحقیق اصبتم پہنچایا تھا تم نے، مثلیہا اسی کے مثل، قل تم کہا تم نے، انا کہاں سے ہوا، ہاذا یہ کیا ہو گیا، قل کہہ دو ہوا من عندی انفسکم، ہوا وہ من عندی تمہارے پاس سے، انفسکم تمہاری ہی جانوں کے بدلے ہے، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو منافقین کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک تو صحابہ کو چھوڑ کر مسلمان بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم حق کی خاطر لڑ رہے ہیں، یعنی منافقوں کی تو بات یہ الگ ہے، وہ تو یہ کہتے ہی کہتے ہیں، لیکن ان میں بعض مسلمان بھی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم حق کی خاطر لڑ رہے ہیں، اپنا دفاع بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کا رسول ہمارے اندر موجود بھی ہے تو کافر ہم پر فتح پا ہی نہیں سکتے۔ تو پھر جب شکست سے انہیں دوچار ہونا پڑا تو انہیں بہت بڑا صدمہ پہنچا اور حیرانی بھی ہوئی۔ تو اللہ نے ان کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں تمہیں فتح نصیب کی تھی، تم نے اپنے پاس موجود جو ہے موجودہ نقصان سے کافروں کا دگنا نقصان کیا ہے۔ تو اس وقت تم کمزور بھی تھے، اور اللہ اگر تمہیں اس وقت میں فتح دے سکتا ہے تو پھر وہ تمہیں شکست بھی دے سکتا ہے اس وقت کہ جب تمہیں یقین ہی نہیں ہے کہ اب تمہاری شکست ہو سکتی ہے۔ تو احد میں شکست کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے ہی اپنے پیدا کردہ ہیں۔ کیا اسباب تھے احد میں شکست کے؟ کہ تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا تھا، تقوی کے خلاف کام کیے تھے، اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی تھی، مال کی طمع میں مبتلا ہوئے تھے اور آپس میں اختلاف کیا تھا۔ پھر اب یہ کیوں پوچھتے ہو کہ یہ مصیبت تم پر کہاں سے آ گئی؟ یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وما اور جو کچھ اصابکم پہنچا تمہیں، یوم اس دن تقل ملی جمعان دو جماعتیں، فباذن اللہ پس اللہ کے حکم سے، ولیعلم اور جان لے وہ مؤمنین مومنوں کو جان لے۔ یعنی جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو یہ سب اللہ ہی کے حکم سے تھا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے، وہ واضح ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو بے شک معلوم ہے کہ کون حق پر ہے کون منافق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے سامنے ان کو لانا تھا کہ یہ لوگ ہیں جو آج حق سے پھر رہے ہیں اور یہی ایمان میں خالص مخلص نہیں تھے۔ وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ وہ ظاہر کر دے الَّذِينَ ان لوگوں کو نافقوا جو منافق ہوئے۔ تو اب اس آیت میں دیکھیں نا، جو لوگ منافق ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر دے۔
وقیلا اور کہا گیا لہم ان سے تعالو آؤ قاتلو لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں او دفاعو یا دفاع ہی کر لو قالو تو کہنے لگے لو اگر نعلمو ہم جانتے قتالا لڑائی لاتبعناکم تو ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے ہم وہ للکفری کفر کے لیے یومئذ اس دن اقربو اس کے زیادہ قریب تھے منہم اس سے للایمان یعنی ایمان کی نسبت وہ کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے یقولون وہ کہتے ہیں بھی افواہہم اپنے منہ سے ایسی باتیں ما جو لیسا نہیں ہے فی قلوبہم ان کے دلوں میں واللہ اور اللہ اعلم وہ جانتا ہے بما یکتمون جس کو وہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مومنوں اور منافقوں کی صورتحال پہلے سے معلوم ہے تو اس قسم کی آیت لانے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال پیدا کر دے جس سے دوسروں کو بھی ان باتوں کا علم ہو جائے کہ یہ لوگ ایمان میں خالص نہیں ہے یہ نفاق لیے پھرتے ہیں تو بالکل اسی طرح جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس جانے لگا تھا تو مسلمانوں نے اسے سمجھایا تھا کہ آج تو مشکل کا وقت پڑ گیا ہے اور تمہیں ہمارے ساتھ لڑنا چاہیے اگر لڑنا نہیں چاہ رہے تو کم از کم دفاع ہی کر لو تو دفاع کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ مسلمان کے لشکر میں رہو تعداد زیادہ ہوگی تو دشمن جو ہے وہ مرعوب رہے گا اس کے اوپر رعب طاری رہے گا دوسرا یہ مطلب ہو سکتا ہے دفاع کا کہ مدینہ جا کر شہر کا دفاع کرو کہیں مسلمانوں کے گھروں کو وہ نقصان نہ پہنچا دے تو پھر عبداللہ بن ابی نے جواب دیا تھا تو اس جواب کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی ہوگی نہیں پھر ہمارا ساتھ رہنے کا کیا فائدہ یعنی اس کا یہ جواب ہی غلط تھا بھائی بھلا جو کافر بدر میں اس قدر شکست کھا کر گیا ہے اس میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے وہ بھلا کیسے نہیں چاہے گا کہ جنگ ہو ٹھیک ہے اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو جنگ کے فنون سے واقف ہی نہیں ہیں بھلا ہم تمہارا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں تو یہ جواب اس نے تنزیہ دیا تھا کہ ہمارا مشورہ تو تم نے مشورہ سمجھا ہی نہیں تھا یعنی ہمارے مشورے کو کوئی ترجیح ہی نہیں دی تھی باہر کھلے میدان میں تم لڑنا چاہتے تھے تو پھر اب تم لڑو خود لڑو ہمیں جنگ لڑنا نہیں آتی ہم کیوں تم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ فضول میں مارے جائیں تو اصل میں منافقوں کے دل میں جو بات تھی وہ تو یہی تھی کہ مسلمان تھوڑی تعداد ان کی ہوگی تو وہ ذلیل ہو جائیں گے مارے جائیں گے اور وہ چاہتے ہی مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا تھے عبداللہ بن ابی چاہتا ہی یہ تھا کہ وہ تباہ ہو جائے اور مجھے میری کھوئی ہوئی ریاست مل جائے تبھی تو وہ منافق بنا پھر رہا تھا تو اب ان کے دلوں کی جو باتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کرنا تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات نازل کی ورنہ اللہ کو تو معلوم تھا کون حق پر ہے اور کون نفاق کو لیے پھر رہا ہے الذین وہ لوگ قالو جو کہتے ہیں لاخوانہم اپنے بھائیوں سے وقعدوا اور آپ بیٹھے رہیں لو اگر اطاعونا آپ ہمارا کہا مانتے ما قتلوا تو نہ مارے جاتے قل کہہ دو فدرؤ پس ہٹا دو تم ان انفسکم اپنے نفسوں سے تم ہٹا دو موت کو ان کنتم صادقین اگر تم اتنے ہی سچے ہو یعنی کہ ایک تو وہ خود جہاد میں حصہ نہیں لیتے دوسرا ان کے جو جہاد میں بھائی حصہ لے رہے ہیں جنگ لڑ رہے ہیں انہیں بھی ملامت کر رہے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات مان لیتے تو آج ہمارے بھائی جو ہیں اس طرح مارے نہ جاتے ان سے کہو کہ اگر تمہیں موت سے بچانے کا طریقہ آتا ہے تو اس طریقے کو اس وقت استعمال کرنا جب تمہیں موت آئے گی تو ایسی باتیں جو ہے یہ صرف تقدیر پر اعتراض کے زمن میں ہی آتی ہیں اور منافقوں میں ایمان تھا ہی کہاں کہ انہیں ایسی باتوں پر کوئی تعجب ہوتا آگے دیکھیے ولا اور نہ تحسبن نہ تم گمان کرو الذین ان لوگوں کے متعلق قتلوا جو مارے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں امواتن انہیں مردہ خیال نہ کرو بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں عند ربہم اپنے رب کے پاس یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں تو دیکھیے کہ روح اور جسم کے اتصال کا نام زندگی اور انفصال کا نام موت ہے روح اور جسم ایک ساتھ ہے تو زندگی اور جب ان میں جدائی آ گئی روح اور جسم میں تو اس کا نام موت ہو گیا ٹھیک ہے پھر یہاں پر شہید کی زندگی کے موت کے مراحل بھی بتا دیے کہ کیا ہے کہ
وہ دنیا سے تو کٹ جاتا ہے لیکن اصل میں وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نعمتیں پا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق پا رہا ہوتا ہے۔ فرحین خوش ہیں بما آتاہم اللہ، اس کے ساتھ خوش ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، من فضلہ اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوشخبری لیتے ہیں بالذین ان لوگوں کے متعلق لم یلحقو جو نہ ملے بہم ان کے ساتھ من خلفہم ان کے پیچھے، اللہ خوف یہ کہ نہیں ہے خوف علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور وہ نہ غمگین ہوں گے، یعنی اہل اسلام جو ان کے پیچھے دنیا میں زندہ ہیں یا مصروف جہاد ہیں، وہ جو شہید ہو چکے ہیں، وہ یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ ہمارے بھائی جو میدان جنگ میں ہیں انہیں ہمارے حالات کا علم ہو جائے، تو یہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ان بھائیوں کو خبر دے دے ہماری پرمسرت زندگی کے متعلق، تاکہ وہ جنگ اور جہاد میں اور زیادہ جوش اور ولولے سے لڑیں کہ ہم کس قدر یہاں پر کیا ہے اللہ کے ہاں خوش ہیں اور اپنی اس کے فضل سے کھا پی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات پھر نازل فرمائی اور سب کو اس بات کی خبر دے دی کہ جو مر گئے ہیں، جو شہید ہو گئے ہیں، وہ اللہ کے ہاں خوش ہیں اور نعمتیں پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اگر تم لوگ بھی آج جو پیچھے رہ گئے ہو شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے، تو کوشش کرو، جہاد کرو کہ تم شہداء میں کیا ہو جاؤ، شامل ہو سکو۔ پھر یہاں پر جو پچھلی آیت تھی اس کے متعلق بعض روایات آتی ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، تو شہداء کی زندگی حقیقی ہے یا مجازی؟ تو یقیناً وہ حقیقی زندگی ہے، اس کا جو شعور ہے وہ دنیا میں رہنے والے نہیں کر سکتے۔ تو قرآن پاک میں یہ جو آیت ہے اس کا مطلب تین طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ بعض روایات کے مطابق آتا ہے کہ قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہاں وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں انہیں قبروں میں آتی ہیں جس سے وہ کیا ہے اپنی جان کو معطر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن حدیث کی ایک تیسری شکل ایسی ہے جو معلوم ہوتی ہے اور وہی زیادہ صحیح ہے، وہ یہ کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ سب پرندوں کے سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں، وہ جنت میں کھاتی پھرتی ہیں اور اس کی نعمتوں سے اپنے آپ کو سرشار کرتی ہیں۔ آگے دیکھیے، یستبشرون وہ خوشخبری لیتے ہیں بنعمت نعمت کے ساتھ، من اللہ اللہ سے، وفضل اور فضل کے ساتھ، وان اللہ اور بے شک اللہ لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا اجر المؤمنین مومنوں کے اجر کو، یعنی کہ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں کہ انعامات اور فضل سے وہ خوشی حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔